میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. لاہور جو ہے وہ آج بہت بڑے سانحے سے بچ گیا. یہ دوسرا جڑا والا سانحہ ہونے والا تھا. یہ کسی اقلیت کے ساتھ نہیں بلکہ ایک مسلم لڑکی کی جان جانے والی تھی. لیکن اگر ایس پی شیر بانو اور پنجاب پولیس بر وقت کارروائی نہ کرتی تو آج ایک لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی. یہ واقعہ ہے لاہور کے سب سے بڑے بازار اچرا کا. وہاں ایک لڑکی جو ہے وہ ایک ایسا لباس پہن کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور لباس کے اوپر عربک لینگویج کے اندر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے، کیلیگرافی ہوئی تھی. وہاں موجود لوگوں کو یہ لگا کہ اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، اور اس نے جو لباس پہنا ہے یہ خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے. جس کے بعد لوگوں نے اس پر دعویٰ بول دیا. وہ وہاں سے بھاگ کر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں تک لوگ پہنچتے ہیں اور لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ویڈیوز بھی ساتھ چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس پہ غلط لفظ لکھے ہوئے کہ یہ اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے. اور جو لفظ لکھا ہوا تھا اس کی پورے لباس کے اندر جو کیلیگرافی کی گئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا حلوہ. یہ بیسیکلی جو لباس ہے یہ عربک برانڈ ہے شالک ریاض کے اندر، جو کہ سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے. اس کے اندر یہ برانڈ ایگزسٹ کرتا ہے شالک. ان کے یہ برانڈ ہے، یہ بڑا پرانا فیشن چل رہا ہے، اور ابھی دوبارہ یہ فیشن جو ہے دوبارہ مارکیٹ میں آیا. اور پاکستان کے اندر بھی لوگ اس کیلیگرافی والا لباس پہنتے ہیں. اردو الفاظ کے اندر بھی ایسے لباس ملتے ہیں، شالز مل رہی ہیں جس میں اردو کے اندر شاعری لکھی ہوتی ہے، نثر لکھے ہوتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو شال کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لوگوں نے زیبتن کیے ہوتے ہیں. لیکن اس لڑکی نے یہ لباس پہنا بیچاری کو اتنا مہنگا پڑ گیا کہ لوگوں کی عقل کا اندازہ یہاں تک لگائیں کہ اس پر حلوہ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت حسین. خوبصورت اور حسین کو عربی زبان میں حلوہ کہتے ہیں، اور اس پہ وہ لکھا ہوا تھا اور لوگوں کو لگا کہ یہ قرآنی ہے. اس کے بعد شہر بانو صاحبہ وہاں پہنچتی ہے. اس کا جو ہسبینڈ ہے بیچارہ، وہ بھی آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ڈرا ہوا سہما ہوا. لڑکی ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے. آج وہ لڑکی زندہ، پتہ نہیں اس کو لگ رہا تھا شاید وہ زندہ ہی نہ بچے، لیکن وہ زندہ بچی. پنجاب پولیس بر وقت پہنچتی ہے. شہر بانو صاحبہ ایس پی ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ پہنچی اور اس ہجوم سے اس لڑکی کو بچایا، اس کے ہسبینڈ کو بچایا. اور جب تھانہ اچرا کے اندر اس کو لے کر گئے، بچا کے گئے، وہاں پھر علماء کرام پہنچے، اور پھر لڑکی نے ہی معذرت یہ کی. جس کے بعد ایس پی صاحبہ کا دوبارہ ایک بیان سامنے آتا ہے، وہ بھی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. ایس ایچ او موجود ہے، ساتھ کچھ تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام بھی وہاں موجود ہیں. اور لڑکی نے معذرت کی کہ میں آئندہ اس طرح کا لباس نہیں پہنوں گی کہ جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ یہ قرآنی آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ شربانو نقوی ہے. میں ایس پی گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوعہ پیش آیا، اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی، یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری، اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے. ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بیان آئی. انہوں نے کہا یہ آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے، تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی. اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں، اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود، ہم لوگ دیلی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی. اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا، لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا.
तो हमारी सोच का अंदाज़ा लगा लें। बल्कि बांग्लादेश के अंदर बाकायदा तौर पे अरबी ज़ुबान के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पेशाब करना मना है, और लोग क्योंकि वहाँ दीवारों के साथ पेशाब करना शुरू हो गए थे, और वहाँ की गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे ये कैंपेन चलाई थी और दीवारों पे ये लिखा था अरबी में, और वहाँ के लोगों को भी यही लगता था कि अरबी लिखी हुई है, इधर पेशाब नहीं करना। उसके बाद वहाँ जो सड़कों के ऊपर ये गंदगी थी पेशाब करने वाली, उसमें इतनी ज़्यादा कमी आई कि गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ शऊर की भी कमी है, तो इस तरह ही बचाया जा सकता है गंदगी से बांग्लादेश को। सेम इसी तरह हमारी आवाम का भी यही हाल है। शऊर का अंदाज़ा लगा लें, जहालियत का अंदाज़ा लगा लें। लड़की ने लिबास पहना, लड़की को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है। उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ सबको नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो हलवा खानी कौम है हमारी, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कहाँ तक पहुँच गया। और लड़की की जान जो अपने हस्बैंड के साथ है, और आज पता नहीं वो किस ट्रॉमे से गुजरी है और वो चली गई। लाहौर की रहने वाली इचरा वो शॉपिंग करने गई है अपने हस्बैंड के साथ, उसके साथ ये सारा मामला हुआ है। हलवा लफ्ज़ लिखा हुआ था। ये मेरी वीडियो थी, आप तमाम तफसीलात बतानी थी अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।